رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. يا عظمة القدرة الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. وقال الله عز وجل في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البركة الكرام، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين أبد العابدين ودهر الداهرين، إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله بقدر حسنه وکماله وجماله. بزرگ و دوست و عزیز، اللہ تعالیٰ ہماری سعی کو قبول فرمائے، ہماری کامل اصلاح فرمائے اور پوری امت مسلمہ کی اصلاح فرمائے. ہم اصلاح کے لیے جمع ہوتے ہیں. اس حلقہ کا نام ہے حلقہ تعلیم و تربیت. اس میں جو آنا جانا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ کھولتا ہے طالب حق کے لیے. صوفی نشوت ساسی تا در نفرت جانے بسیار سفر باید تا پختہ شوت خاتم. ہم نے تو دیکھا جو اللہ والوں کے پاس آتے جاتے رہے ان کو اللہ نے حسن خاتمہ کی دولت سے نوازا اور ان کی زندگی اللہ نے بابرکت بنا دی. ہم نے ایسے دیکھا اور دیکھ رہے. دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے اس طرح چلا ہے کہ ایک سے دوسرا جو ہے دیے سے دیا روشن ہوتا ہے. تو یہ آنا جانا جس کو ہم کہتے ہیں حلقہ تعلیم تربیت کی معمولی بات نہیں، بلکہ اس سے بڑے دور رس نتائج نکلتے ہیں. یہ جو آنا جانا ہے شیخ کے پاس، روحانی طبیب کو شیخ کہتے ہیں. روحانی طبیب جسمانی طبیب کے پاس دیکھے لوگ کیسے جاتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں. کسی کو مثلاً کہہ دے جسمانی ڈاکٹر کہ تمہارا آپریشن بڑی ضروری ہے، تو دیکھو اپنا مریض اس کو اپنا خیر خواہ سمجھتے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے. پھر وہ فیس کا اس کا بھی انتظام کر لیتا ہے کہ یہ پیسے بھی لگیں گے، سب سے تیار ہو جاتا ہے. کیوں کہ زندگی جو ہے نا انسان کی بڑی قیمتی ہے، یہ جسم بہت قیمتی ہے. تو اس میں جو خلل ہے وہ دور ہو جائے، اس میں جو نقصان ہے وہ دور ہو جائے. اب اگر ایک آدمی مثلاً اللہ نہ کرے تو سیریس بیماری میں مبتلا ہے، دنیا کے علاج نہ کرے وہ، تو چلو جی اللہ پر توکل اور بھروسہ ہے، علاج کی گنجائش میں چلو نہیں کرتے، اللہ پر بھروسہ ہے. جو کہ علاج کرنا سنت ہے، اچھا ہے، اچھی بات ہے یہ کر، لیکن وہ کہتے کہ میں نہیں کرتا ہوں، تو اللہ کو دوزخ میں تو نہیں بھیجے گا کہ تم نے کیوں علاج نہیں کیا. لیکن روحانی علاج اگر کسی نے نہیں کرایا کسی روحانی طبیب سے، مثلا اس کے اندر شرک کی بیماری ہے، بدعت کی بیماری ہے، مثلا حرام خوری کی بیماری ہے، مثلا حسد اس کے اندر ہے، ریاکار ہے، مثلا غیبت میں لگا ہوا ہے، حب جاہ اور حب مال، دنیا کا شکار ہے، حب جاہ اور حب مال، حریص ہے دنیا کا، غافل اللہ سے، فرائض کی پابندی نہیں کرتا، نماز تک کو اس نے ترک کیا ہے، رمضان کے روزے نہیں رکھتا، حج بیت اللہ فرض ہو چکا ہے وہ نہیں کرتا. تو یہ جو امراض ہے ان کا علاج اگر اس نے کسی روحانی طبیب سے نہیں کرا ہے تو وہ دوزخ میں چلا جائے. تو معلوم ہوا کہ جسمانی بیماریوں سے روحانی بیماریوں کا علاج بہت ضروری ہے اور مقدم. اب جسمانی بیماریاں لوگ جانتے، روحانی جانتے تک نہیں. وہ لوگ ہاں جانتے ہیں جو اہل اللہ کے پاس آتے جاتے ہیں، مشائخ کے پاس خانقاہی نظام میں جو منسلک ہوتے ہیں، اور خانقاہی نظام میں منسلک نہیں ہوتے ان بیچاروں کو کچھ بھی پتہ نہیں، ان کی زندگی ساری گناہوں میں گزر جاتی ہے. اور یہ میں نے ہوش سے یہ بات کی ہے کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا امراض، ان کو امراض باطنی کا پتہ تک نہیں ہے، صرف ظاہری امراض کو جانتے ہیں. حق تعالیٰ نے فرمایا وہ ضرور ظاہر الاسم و باطن ہو، جیسے قالبی اعمال ہے ایسے قلبی عمل ہے. دیکھیں ایک مثال آپ کو دے دوں تاکہ اصلاح کیا چیز. اب دیکھیں نماز کے لیے شرائط، نماز جو ہے نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے بدن کا پاک ہونا. یہ ہے نا کہ بدن پاک ہو، جسم پاک ہوگا تو نماز قبول ہوگی، ورنہ نماز نہیں ہوگی.
جسم کا پاک ہونا شرط ہے، جگہ کا پاک ہونا شرط ہے، سطر عورت کا ڈانکنا شرط ہے، قبلے کی طرف منہ کرنا شرط ہے. یہ شرائط نماز، شرائط نماز میں سے کچھ. ایک اس میں کیا ہے؟ بدن کا پاک ہونا، جی کپڑوں کا پاک ہونا، بدن پاک. اچھا ایک آدمی کا بدن بھی پاک ہے اور اس نے خوب جو ہے دھیان کے جو ہے نا کہ نماز بھی اس کے ساتھ پڑھی، دھیان کے ساتھ پڑھی، سب کچھ کیا، لیکن اس کا دل اندر سے غلیظ، اس نے اللہ کے لیے نہیں پڑھا. مثلا اس نے اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھی، ریاکاری کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے مثلا. تو قلب تو قالب تو اس کا پاک ہے، ظاہر جسم تو پاک ہے، لیکن اس کا قلب جو گند ہے، تو لہٰذا یہ نماز اس کو دوزخ میں لے جائے گا، دوزخ میں چلا جائے. یہ نہیں کہ نماز ضائع ہو جائے گی، بلکہ دوزخ ہی بن جائے گا. اس لیے کہ اس کا باطن پاک نہیں. اسی باطن کی صفائی کا نام خانقاہی نظام. یہ بات نہیں. مشہور حدیث ہے کہ 3 آدمی اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. ایک عالم ہوگا، اور علم حاصل کرنا جو ہے صرف نہ ہو منطق اصول وغیرہ، یہ تو معمولی بات نہیں ہے، کم از کم 8-10 سال تو لگ جاتے ہیں. ایک عالم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس پر غور و فکر کریں. ایک سخی پیش ہوگا، مال جو ہے آسانی سے نہیں کمایا جاتا، مشکل کام ہے حلال کا مال کمانا. تو سخی بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا آخرت میں جب عادت شروع ہوگی. اور اسی طریقے سے ایک شہید جس پر بظاہر شہید کا حکم ہوا، تو شہید، عالم اور سخی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. اللہ تعالیٰ کو وجود عالم الغیب ہونے کے ان سے پوچھیں گے، اس سے پوچھیں گے، مثلا عالم سے پوچھیں گے تم نے کیا کیا بھائی دنیا میں میرے لیے؟ تو کہ اللہ میں نے علم سیکھا اور سکھایا لوگوں کو، پوچھا اور محلہ اور شہر در شہر میں نے جو ہے نا دین دورے کیے، اور تیرا دین اللہ میں نے لوگوں تک پہنچائے، مناظرے میں نے کیے، سب کچھ. حق تعالیٰ فرمائیں گے تو نے سب کچھ کیا ہے، لیکن تو نے میرے لیے نہیں کیا. تو نے اس لیے کہ لوگ تجھے خطیب کے پھینکتے ہیں، لوگ تجھے مدرس کہتے ہیں، لوگ تجھے علامہ کہتے ہیں، تمہاری دنوں کی شہرت ہو جائے تاکہ تمہیں مال ملے، اس کے ذریعے سے مال ہضم کرو. کہ تم نے یہ کیا ہے سب کچھ. تو جو تو چاہتا تھا وہ تجھے مل چکا ہے. آج تو تیرا جو میرے پاس کوئی بھی اجر نہیں ہے. فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو اونچے منہ جہنم میں ڈال دو. اب اس پر پہنچے نتیجہ نکالے تھے. علم پر 10 سال لگائے، علم سیکھا اور پھر لوگوں کو بھی سکھایا، جیسے وہ کہہ رہا ہے لوگوں کو بھی سکھایا، سب کچھ ہو گیا. ذات درس تدریس بھی کی، سب مناظرے بھی کیے، لیکن قلب کا جو محرک تھا وہ خراب تھا. اندر دل کی دنیا بگڑی ہوئی تھی، اندر سے اللہ کے لیے نہیں کر رہا تھا، محرک اس کا غلط تھا. تو لہٰذا اس کا عمل کو صرف ضائع نہیں کیا گیا بلکہ دوزخ میں ڈالا گیا، دوزخ میں چلا گیا. کیوں دوزخ میں گیا؟ اب دیکھیں نتیجہ نکالے. علم اس کے پاس تھا، ٹھیک، اچھا پھر اس پر عمل بھی کیا، جگہ جگہ جن نے اللہ کا سکھایا بھی، اس پر عمل بھی ہوا، علم بھی سیکھا، عمل بھی ہوا. اور اس کے اندر خرابی کیا تھی کہ اندر سے وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا تھا، اس کا محرک قلبی محرک بھی تھا، وہ غلط تھا. تو لہٰذا قلبی گندگی کی وجہ سے وہ دوزخ میں ڈالا گیا. اسی قلبی گندگی کو دور کرنے کا نام سلوک اور تصوف ہے، تزکیہ نفس ہے. اس کے بغیر کام بنے گا نہیں. ورنہ ایک عالم جس نے 8-10 سال لگایا اللہ کے دین کے سیکھنے کے لیے، وہ دوزخی بن گیا. تو پھر سخی کو اللہ بلائیں گے تو کیا لائے ہو، کہے گا پروردگار مال کمایا تیرے لیے خط کیا، رات دن خط کرتا رہا. حق تعالیٰ فرمائیں گے تو نے بے شک خط کیا، میں تمہارے دل سے واقف ہوں، تمہارے دل کے اندر جو ہے نا دل کو جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں کیا محرک. تم نے اس لیے مال خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، جواد کہیں. جو چیز تو چاہتا تھا وہ چیز جو تمہیں دنیا میں مل چکی ہے، آج تمہارا میرے پاس کوئی اجر نہیں. فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دو، جہنم میں ڈالا گیا. صرف عمل ہی برباد نہیں ہوا بلکہ دوزخی بھی بن گیا. کیوں؟ کہ قلب کی دنیا کو گڑبڑ ہے. اس قلب کی دنیا کو بنانے کا نام سلوک و تصوف اور تزکیہ نفس. اور یہ اندر کی بات، اسی لیے حق تعالیٰ نے فرمایا وہ ضرور ظاہر رہتی و باطن ہو. اس سے معلوم ہے کہ گناہ 2 قسم کا، ظاہری تھی اور باطنی تھی. حکیم علماء اپنے تفسیر میں فرماتے ہیں اس کے متعلق کہ ظاہر الاسم سے مراد ظاہری صفہ ہے، باطن اس سے مراد ہے باطنی صفہ، یعنی سلوک اور تصوف تزکیہ نفس. اس لیے میں نے بات عرض کر دی کہ جو لوگ مشائخ کے پاس نہیں آتے ان کو بیچاروں کو کیا پتا ہے، قلبی اصلاح کا کیا پتا ہے. ایسی زندگی ان کی گزر جاتی ہے فضول. اور اگر اپنے طور سے مجاہدہ کریں گے تو مجاہدہ کرتے کرتے بوڑھے ہو جائیں گے، لیکن ان کو کچھ ملے گا نہیں سوائے تکبر کے. وہ مجاہدہ جو روحانی طبیب کا ہے وہ مجاہدہ ہے. علاج وہ ہے جس سے اسپیشلسٹ کے لیے علاج ہو رہا ہے، خود ہی دوائیاں کھاتا رہا ہے اپنے خالفت میں یوٹیوبر. وہ حکیم علماء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید کا خط آیا، اسے اپنا حال لکھا ہوا تھا. تو میرے تربیت تھا، نہ سمجھ بھی ہوتے ہیں سمجھدار بھی ہوتے ہیں. تو اس کے ہاتھ پہلے کہتا کہتے تھے الحمدللہ میرا حال یہ کہ میں ابدال بن گیا ہوں. یہ حضرت کے فیصلے الحمدللہ میں ابدال بن گیا ہوں. ابدال اولیاء کی ایک قسم کا نام ہے، تو میں ابدال بن گیا ہوں.
تو حضرت نے فرمایا حضرت خطے کا کہ اپنے منہ میں انگوٹھو، ابدال تو سب ہو کہ میں تمہیں کہوں کہ تم ابدال بن گئے، تم خود ہی بنتے ہو ابدال، تو سن لو کہ تم ابدال نہیں بنے، بلکہ پہلے سے تم گوشت اور اب بن گئے ہو دال، ابدال بن گئے ہو، یعنی تم گٹ گئے ہو، کم ہو گئے، پہلے تم گوشت تھے اور اب دال بن گئے، دال ابدال نہیں ہو بلکہ دال۔ تم دیکھیے اصلاح ہو رہی تھی نا، اصلاح تو ایسا آدمی کی اصلاح ہو ہی جاتی ہے نا، پھر ایک ٹوکر کہے گا دوسرے کہے گا کہتا رہے گا تو پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی۔ ایسا اسی طریقے سے تیسرے آدمی اللہ کے ہاں کون پیش ہوگا جس کی عادت ہوگی آخرت میں؟ شہید، جس پر ظاہر شہید کا حکم ہوگا۔ اچھا اس کو اللہ بلائیں گے، پوچھیں گے حالانکہ اللہ کو خوب علم ہے لیکن اتمام حجت کے لیے تو تم میرے لیے کیا لائے ہو؟ 50-60 سال زندگی کیسے تم نے گزاری، میرے لیے کیا لائے؟ تو کیا ہے پروردگار جان سے زیادہ عزیز کوئی چیز تھی نہیں، میں نے تو جان کا نذرانہ پیش کیا، ٹینکوں سے میزان سے میرے جسم کے پر خطے اڑ گئے، جسم میرا اڑ گیا، یہی میں نے کیا جان کی بازی لگائی۔ حق والا فرمائیں گے بے شک تو نے تو کیا، لیکن تاکہ لوگ تمہیں بہادر کہنے، تمہیں تمغے ملے، تمہیں مربع ملے، جو تو چاہتا تھا وہ تجھے مل چکا ہے، تو نے میرے لیے، یعنی میرے لیے تو شہید نہیں ہوا بلکہ تمغوں کے لیے، شہرت کے لیے، ناموری کے لیے، کہ لوگ تمہیں کہ بڑا بہادر ہے جی ایسے جرنیل تھا، اور تمہارے جو اندر چیز تھی وہ اس سے نواقص، تو نے میرے لیے نہیں کیا، لہٰذا فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دو، تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب دیکھیں بظاہر شہید بھی ہوا، جسم بھی اڑ گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن دل کی دنیا بگڑی ہوئی تھی، اندر اس کا بگڑا ہوا تھا، لہٰذا دوزخ میں چلا گیا۔ اس باطنی دنیا کو بنانے کا نام سلوک اور تصوف ہے، اور یا اس کو جو ہے نا روحانی بیماریوں کا علاج، جو بھی نام اس کو دے، اسی کو باطنی گناہ کہتے ہیں۔ اب سمجھئے کہ باطنی گناہ بھی ہیں اور بہت زیادہ ہے، اسی لیے عبدالرحمان بابا فرماتے ہیں نا پشت والے بھی ہوں گی کہ بظاہر شکل ہے دھوکہ نہیں سے رحمانہ من جو گورے چردیدے کے متاج، اندر سے بہت سی بیماریاں، اور اس پر دوستوں سالہ سال لگتے ہیں، سالہ سال لگتے ہیں۔ رضائل کی بہتری پر خصوصیات کی تحقیق یہ ہے کہ ایک آدمی نمازی 5 وقت نماز پڑھ لے گا، حاجی بیت اللہ 5 دنوں میں حج سے فارغ ہو سکتا ہے۔ 8 تاریخ کو چلا جائے، نیت پر 8 9 10 11 12، بس اگر سورج غروب ہونے سے پہلے مینا سے نکل آئے تو بس 5 دن میں اس کا حج مکمل ہو جائے گا، کافی زیارت وغیرہ سے کر لے تو 5 دن میں حج تو اس کا ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے نماز 5 وقت پہ پڑھ لے گا، رمضان کے روزے کی رکھ لے گا، لیکن اس کے حسد کی بیماری جائے اس پر سالہ سال لگتے ہیں، اسے ریاکاری کی بیماری جائے اس پر سالہ سال لگتے ہیں، اس پر جو غیبت کی بیماری سے جائے اس پر بھی سالہ سال لگتے ہیں۔ خوب جب اپنے کو کپانا پڑتا ہے تب جا کر جو ہے موجی امراض سے نجات ملتی ہے۔ تو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یہ یوسف علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس میں یوسف علیہ السلام نے حسن خاتمہ کی دعا کی ہے، حالانکہ انبیاء معصومین جو ہیں علیہم السلام وہ اس کی خاتمہ سے پاک ہیں، وہ قطعی جنتی، یعنی انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کا نعوذ باللہ سے نہیں ہوتا کہ ان کا خاتمہ خراب ہو جائے، وہ قطعی جنتی ہے، کی خاتمہ سے پاک، لیکن پھر بھی یعنی ایسے اللہ سے ڈرنے والے تھے کہ فرمایا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما، اللہ مجھے اسلام کی حالت میں وفات دے، والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ اب دیکھیں صالحین کی صحبت کتنی بڑی نعمت، اس لیے میں نے بہت سے دلائل جمع کہ اللہ نے توفیق دی کہ کتاب صحبت اہل اللہ قرآن پاک کی روشنی میں اس طرح کتاب لکھنی چاہیے، بہت سے دلائل میں نے جمع کیے۔ اب دیکھیں پیغمبر جو انبیاء معصومین نے اچھی صحبت کو اللہ سے مانگا، دیکھیں سلیمان علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ فرمایا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، یا اللہ مجھے داخل کر دے، وادخلنی مجھے داخل کر دے، کیوں میرا حق بنتا ہے؟ نہیں، کیسی آج یہ تواضع ہے، وادخلنی برحمتک، یا اللہ اپنے رحمت کے تو پھر مجھے داخل کر دے، کس میں داخل کر دے؟ فی عبادک، اپنے بندوں میں، الصالحین، خود صالح نہیں تھے۔ اس سے اشارہ اس طرح سے کہ بنا وہ سازگار ماحول ہو نا، اس میں مثلا سب مشرب دوستوں تو ذکر کرنا آسان ہو جاتا ہے، تاجد کی نماز پڑھنی آسان ہو جاتی ہے، اچھا تکبیر اللہ کے ساتھ نماز آسان ہے، گھنٹوں اللہ کا ذکر کرنا آسان ہے، بلکہ اس سے مزہ آئے، اسے لذت محسوس کرے گا۔ اگر سازگار ماحول میں ایک آدمی، ایک دوست نے کہا جی حضرت صاحب مجھے فجر کی نماز مجھ سے نہیں ہوئی تھی، میں نے کہا ادھر رات گزار، تو ان شاء اللہ تمہیں تاجد پڑھائے گا۔ تو اس نے بات مان لی، میں نے کہا تاجد پڑھ لی کہ جا پڑھ لی، میں نے کہا بس اس کا یہی علاج، تو فوراً اسپتال میں کیوں داخل نہیں ہوتے؟ ایک آدمی کا مرض اگر بہت سیریس ہو جائے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، کسی اسپیشلسٹ کو ڈھونڈتا ہے، اپنے کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو ایک آدمی کی آخرت برباد ہو رہی ہے، نماز قضا کرنا معمولی بات تو نہیں ہے، یہ تو نماز قضا کر لے، گو بات میں پڑھ بھی لے، پھر بھی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک حق اب جہنم میں جلے گا، اور حق اب کی مقدار حدیثین نے نکالی ہے 2 کروڑ 88 لاکھ سال،
تو گپ سپ تو نہیں ہے، تو گپ سپ، کیونکہ جیسا رب بڑا ہے نافرمانی کی بڑی، نافرمانی سے ڈر ہے، تو گپ سپ تو نہیں ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء معصومین کو اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے، تو آخر کی بات ہے، تو اس کو گپ سپ نہیں سمجھنا چاہیے، تو گپ سپ۔ رمضان کے روزے ہیں، حج بیت اللہ، حج اس پر فرض ہوگا، اور حج وہ نہ کرے تو کیا یہودی مرے کیا نصرانی مرے، اللہ تعالیٰ سے قتل پروان، اس میں سخت وعید۔ بعض لوگوں پر حج بھی فرض ہو جاتا ہے، وہ نہیں کرتے، ان کا کوئی مرض بھی نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے اللہ تعالیٰ نے تو رحمان صاحب کو اللہ کا رحمت فرمائے، انہوں نے میری بات مانی نا، تھوڑے وقت میں اتنی ترقی کی نا کہ دل خوش ہو گیا، شاید اللہ ان کی وجہ سے باری مغفرت فرمائے۔ ایک کپتان آدمی کے فوج سے ریٹائر، ان کو میں نے کہا کہ آپ تو سلسلے میں داخل ہو گئے، باپ مرید میرے بن گئے ہیں، اور مرید کہتے ہیں اللہ کا ارادہ کرنے والے کو، میری بات مانے نا تو رحمان صاحب تو اللہ فضل فرما دے گا، اب دیکھو نہیں ہے نا، لیکن بات انہوں نے مان لی۔ میں نے کہا داڑھی تو داڑھی بن رکھ لی، کتنی لمبی داڑھی تھی یہاں تک ماشاء اللہ، داڑھی بھی رکھی۔ پھر میں نے کہا کہ آپ پر حج فرض ہے، میں کہا صاحب میں بیمار ہوں، میں کیسے حج کروں گا، گر جاؤں گا۔ میں نے کہا نہیں اب میری بات مانے، میں آپ کا پیر ہوں، آپ نے مجھے پیر کہا، اور میں روحانی ڈاکٹر، مجھے سمجھے، میں حکم کرتا ہوں کہ جائیں۔ تو اس نے کہا چلو جی مروں یا میں جاؤں، چلے جا، حج کیا، وہاں سے اس کو خطوطات فون کر لیتا، خوب اچھے طریقے سے اللہ نے حج بھی کرایا، اور خاص طور سے اجتماعات ہم نے کی، اس میں ان کا دل بہت زیادہ لگا ہوا تھا، بلکہ اجتماع ایک دفعہ انہوں نے کہا جی میں سودا ہی بن گیا ہوں، بس پھر کب ہوگا اجتماع، تو اس میں اللہ نے غیبی تاثیرات رکھی۔ ہاں اگر کسی کے دل پر مہر جباریت ثبت ہوتی تو اس کو تو میں نہیں کہہ سکتا، باقی یہ خانقاہ اور وہ دونوں کے بارے میں غیبی بشارتیں، سمجھا، غیبی بشارت اور بہت زیادہ۔ آپ قریب آئے تو آپ کو بتائیں، یعنی رات کی بات آج اس کو بتاتا ہے جس پر اعتماد بھی ہو نا، اس پر اعتماد اس کو رات کی بات کون بتا، میں تو یہ اتنا میں آپ کو کہتا ہوں کہ الحمدللہ عرض کرتا ہوں کہ وہاں غیبی بشارت، اور جو وہاں اس جائے گا اس ماحول میں یا اس ماحول کو انشاءاللہ خارج نہیں جائے گا، اللہ اس پر رحم ضرور کرے گا، لیکن اپنے اصلاح کے لیے متوجہ ہو جی میں نے اصلاح کرنا۔ اور شیخ کی محبت یاد رکھیے، اللہ کی محبت ہے، دیکھ اللہ من یسألک حبک، یا اللہ مسعود دعا، اللہ میں تجھ سے تیری محبت کو چاہتا ہوں، مانتا ہوں، وحب من یحبک، اور جو تیرے ساتھ محبت کرے اس کی محبت کو چاہتا ہوں، وحب عمل بلغنا حبک، اور اس عمل کی محبت چاہتا ہوں جو مجھے تیرے محبت تک پہنچا دے۔ تو شیخ وسیلہ اور ذریعہ اللہ تعالیٰ تک رسائی تک پہنچنے کا۔ آج تک کوئی بغیر کسی اللہ والے کی توجہ کے واصل بحق ہوا نہیں، اگر کوئی ہوا بھی ہے تو در پردہ پیچھے کسی اللہ والے کی توجہ ضرور ہوگی، کیونکہ نعمت بہت بڑی۔ تو آج کر رہا تھا کہ اس میں اصل بات ماننا ہے۔ اب انہوں نے دیکھے حج بھی کیا، حج بھی بن گئے، اور اجتماعات میں بھی شرکت کی، اور اب کدھر جی اچانک چلے گئے، اور یہ دل شہادت دیتا ہے کہ ان کا خاتمہ اللہ نے اچھا کیا، کیونکہ شواہد دیتے حج کر کے، حج بھی کیا، خود یاد بھی تھے، تو انہوں نے لمبی لمبی داڑھی رکھی، ان کی وجہ سے بہت سے لوگ آئے، ان سے پوچھا کرتے تھے یہ داڑھی آپ نے کدھر رکھی، تو وہ تعارف خانقاہ کا کر لیتے تھے، تو لوگ پھر متوجہ اس کو خاموش دعوت کہتے ہیں۔ اگر آپ خانقاہ کے اصول پر چلیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جسم جو ہے خاموش دعوت بنے گا لوگوں کے لیے، اور وہ ہدایت پر آئیں گے تو ہماری بھی جو اللہ تعالیٰ آخرت بنائیں گے اور ان کی بھی بنا دیں گے، کیونکہ عدال اور خیر کفائل ہی نیکی پر دلالت کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے وہ کام خود کیا ہے۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ اصلاح کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں، اور اصلاح کس کا نام ہے کہ ہمارے رذائل دب جائے، رذائل کا امالہ ہو جائے۔ پچھلے حلقے میں غیبت کے متعلق تفصیلاً بیان ہوا تھا، تو اس کا علاج بھی بتایا گیا تھا کہ اس کا علاج یہ ہے، اور ایک دفعہ سے تو ہوگا نہیں۔ تو آج جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی حسد کے متعلق، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، ایک مہلک بیماری ہے، انتہائی خطرناک بیماری۔ یہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، فضیل بن عیاض یہ پہلے ڈاکوؤں کے سردار تھے، اور پھر جب انہوں نے سچی اور سچی توبہ کی تو اولیاء کے سردار بن گئے۔ جب آدمی سچی توبہ کرتا ہے نا تو یہ سن لیں کہ حق تعالیٰ فرماتے اس کے بارے میں اولئک یبدل اللہ سیئات الحسنات وکان اللہ غفورا رحیما، حق تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکی میں بدل دیتا ہے جو سچی توبہ کرے۔ تو شبہ نہ کرے کہ جتنی مجھے تم عافیت میں گزاری پھر کیسے ولیوں کے سردار بن گئے، تو یہ نسخہ موجود ہے ہمارے پاس۔ جیسے بارود سے چٹان اڑ جاتے ہیں، اس طریقے سے توبے کے بارود سے گناہوں کے چٹان اڑ جاتے ہیں، گناہ رہتا نہیں، لیکن سچی توبہ اور کسی اللہ والے کے ہاتھ پر توبہ کر لے تو اس کی توجہ بھی ساتھ شامل ہو جائے، اس کی دعا، تو اس کی اپنی دوا اور شیخ کی دعا مل کر اس سے کام نکلے گا انشاءاللہ۔ تو فضیل بن عیاض ڈاکوؤں کے سردار تھے، جب سچی توبہ کی ایک دفعہ نے ڈاکہ ڈالا، بڑے بڑے ان کے ساتھ پورا گینگ تھا ڈاکوؤں کا، مشہور ڈاکو تھے، لوگ ان سے ڈالا کرتے تھے، تو ایک دفعہ سے کیا، لیکن یہ ڈاکو ہوتے ہوئے بھی نمازی تھے اور ذاکر تھے، ڈاکو ہوتے ہوئے بھی نمازی تھے
ایک دفعہ واقعہ کا لکھا ہے کہ جب یہ جنگل میں گئے وہاں ڈاکو نے وہاں کی پڑاؤ ڈالا ہوا تھا تو قافلہ ہے تو انہوں نے ڈاکہ ڈالا وہاں. تو یہ علادہ بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ ان کے سردار تھے بڑے تھے, یہ علادہ بیٹھی ہوئی تھی کہ درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے, وہ بیٹھی ہوئی تھی ذکر کر رہے تھے اور باقی ڈاکو جو مال وغیرہ لوٹنے میں مشغول ہو گئے. تو ایک آدمی تھا وہ ادھر سے بھاگ گیا, اس نے کہا ہو یہ تو ڈاکو نے ڈاکہ ڈالا اور یہ کچھ رقم کی کس کو دینی کہا رہا. جیسے دوڑا تو دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے. تو کہا جی یہ میرے پیسے آپ نے کیوں؟ کہ یہ ڈاکہ فضیل بن عیاض اور اس کے ڈاکو نے ڈاکہ ڈالا ہے اور آپ میرے پیسے پاس رکھیں. وہ مسکرایا, پاس رکھیے پیسے رکھیے. بات جب حساب کتاب ہونے لگا کسی نے کہا خدا کے بندو بڑا ڈاکو تو یہی ہے جس کے پاس آپ نے پیسے رکھے. میں تو انا للہ خدا, یہ تو میرا جو ہے نا اپنے پاؤں پر خود کو لہاری ماری. اب تو نے اس کو بلایا اور کہا کہ بھی دیکھو تم نے مجھ پر اعتماد کیا, میں تو بڑا ڈاکو ہوں, یہ تو میرے چھوٹے ہیں اور تم نے مجھ پر اعتماد کیا, ہاں اپنے پیسے واپس کرے. اور غیبی آواز ان کے کان میں پڑی, الم ان الذین آمنوا تخشع قلوبهم لذکر اللہ, تو ایمان والوں پر وقت نہیں آیا کہ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنے, توبہ کرنے. تو نے کہا بس وقت آ گیا ہے, اور انہوں نے پکی سچی توبہ کی. جب انہوں نے توبہ کی زار و قطار ہونے لگی کہ بیس آدمی نے مجھ پر دیکھو اعتماد کیا ہے, حالانکہ وہ تو ڈاکو کے ہاتھ پر مال دے گیا, اس نے اعتماد کیا ہے تو میں بھی اس اعتماد کو ٹیسٹ میں پہنچاؤں گا کہ پیسے اپنے لے لو. حساب کتاب ان میں خوب یہ تھی کہ جب بھی ڈاکہ وغیرہ ڈالتے نا تو وہ اماؤنٹ اپنے پاس لکھا کرتے تھے ڈائری میں کہ وہ فلانا نام فلانا, اتنی قدرتی چونکہ اللہ نے ان کو سننا تھا بعد میں, تو یہ ایڈریس پتہ بھی لکھ لیتے تھے ساتھ اور وہ جو رقم اس کے لیے وہ سب لکھ لیتے تھے. بعد میں سب مال تقسیم جہاں تک ہو سکتا تھا. پھر وہی ڈاکو جو پہلے ان کے ساتھ ڈاکو بن کر جایا کرتے تھے وہی ان کے مرید بن گئے. ایک دفعہ جنگل سے گزر رہے تھے تو کسی نے آواز دی, اس کو پتہ نہیں ہوگا, تو اس نے کہا بھائیو چپ جاؤ فضیل آ گیا ہے ڈاکو سمیت, چپ جاؤ. پھر بہت روئے اور کہو بھائیو اب جتنا فضیل تم سے ڈرتا ہے نا, اب تم فضیل سے مت ڈرو, اب فضیل سے جتنا تم ڈرتے تھے اب فضیل اتنا تم سے ڈرتا ہے. اور اس نے توبہ کی, آؤ اگر تمہاری کسی ضمانت میرے پاس ہو تو بتاؤ میں تمہیں دوں گا. دیکھے جب توبہ کی تو کتنے بڑے بن گئی, اولیاء کے سردار بن گئے اور ایسے محتاط بن گئے. ان کا واقعہ مفسرین نے لکھا ہے, معارف القرآن میں مفتی محمد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے احسان کے باب, ان اللہ امر بالعدل والاحسان, اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ فضیل بن عیاض کا قول ہے کہ ایک آدمی اگر پنجرے میں اس نے پرندہ پالا ہے اور اس کو اذیت پہنچاتا ہے, اس کو چوک پورا نہیں دیتا, پانی پورا نہیں دیتا, خوراک اس کو پورا نہیں دیتا, تو یہ آدمی محسنین کے سب سے خارج ہو جائے گا. کیا مطلب؟ یعنی اولیاء کے زمرے سے خارج ہو جائے گا, یہ وجہ نہیں بن سکتا. یعنی ان کے باطن کو اللہ نے ایسے جوڑ دی. پہلے تو لوگوں کو لوٹتے تھے, مارتے تھے, ڈاکے ڈالتے تھے, لیکن جب توبہ کی تو کیسے رحم دل بن گئے کہ اگر کسی نے پنجرے میں پرندہ پالا ہوا ہے اور اس کا حق ادا نہیں کرتا تو اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. یہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جو مفسرین نے اس کو نقل کیا تفاسیر کے اندر. تو مختصر یہ کہ جب انہوں نے پکی توبہ کی سچی تو اللہ نے ان کو علوم ظاہری اور باطنی کا امام بنا دیا. پھر ان کے بہت سے شاگرد تھے, خانقاہ بھی تھا, مدرسہ بھی تھا, دونوں چیز ساتھ ساتھ, علوم ظاہری اور باطنی دونوں کام اللہ کے لیے. تو ان کا ایک شاگرد تھا, اللہ سب کا خاتمہ اچھا کر دے, برے خاتمے سے بچائے, ان کا ایک شاگرد, اور وہ شاگرد جو تھا باقی شاگردوں میں یعنی زیادہ ذہین تھا اور بڑا عالم تھا. وہ محنت کی تو تقدیری بات وہ بیمار ہو گیا. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو جب اطلاع ملی کہ جب سے فلاں شاگرد یہ تمام شاگردوں میں زیادہ ذہین اور فتین ہیں وہ تو بیمار ہو گئے, اور کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی بیماری وہ مرض الموت ہے, آخری بیماری لگ رہی ہے. تو فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد کے بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے. بیمار پرسی کا بہت ثواب ہے اگر آدمی اللہ کی رضا کے لیے کرے, بدلہ کوئی دل میں نہ ہو, کوئی بات کوٹ نہ ہو, صرف اللہ کی رضا کے لیے مسلمان کی بیمار پرسی جو ہے نا اس کے بہت بڑا اجر ہے, بہت ثواب. تو نہ کہا چلو جی اس کا حق بھی بنتا ہے, شاگرد بھی ہے اور ذہین اور فتیل بھی ہے, سب سے انصاف کرتے وہ. تو ان کی بیمار پرسی کے لیے تو جا کر جب دیکھا تو ان کا بس آخری وقت معلوم ہو رہا تھا, تو دنیا سے جا رہا ہے. تو انہوں نے احسان کیا کہ ان کے قریب بیٹھ کر فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی. تو چونکہ ان کا آخری وقت ہے تو چلو اللہ کا کلام ان کی زبان پر جاری ہو جائے تو کچھ کام ہو جائے. تو جب انہیں سورہ یاسین شروع کی بلند آواز سے تو شاگرد نے کہا جو سب سے زیادہ فتین اور ذہین تھا شاگرد میں, اس نے کہا کہ استاد محترم مت پڑھو, میں نہیں سننا چاہتا, جیسے اللہ تعالیٰ برے خاتمے سے بچائے, تمہیں نہیں سننا چاہتا. استاد محترم بس مت پڑھے, بس بند کر لیں. حیران ہو گئے تبھی اس کو کیا ہو گیا کہ ہمیں توقعات وابستہ چیز کو کیا ہو گیا, غرض انہیں تلاوت بند کر لی. تو ایک دیر خاموش رہے. اس کے بعد انہوں نے بلند آواز سے کلمہ شروع کیا کہ چلو کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ.
یعنی طریقہ یہ تلقین کا کہ جب بھی کسی کا آخر وقت ہو تو ایک آدمی زیادہ مدت وہ بلند آواز سے کلمہ پڑھے، تو اس امید پر کہ شاید وہ بھی سن کر پڑھ، تو انہوں نے جب کلمہ شروع کیا بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے شاگرد نے کیا کہا؟ اس نے کہا استاد محترم خبردار مت پڑھیں، میں اس کلمے سے بیزار ہوں، میں اس کو نہیں پڑھوں۔ یہ جو سب سے زیادہ ذہین تھا دوستو، اس کی بات کر رہا ہوں، سوچے ذرا اس پر، اپنے علم پر، اپنے معلومات پر اس پر نہ جائیں، اللہ کا فضل مانگے اللہ سے، اور محنت کریں اور اللہ سے ڈرتے رہیں۔ یہ دعوت اپنے کو دیتا ہوں تو دوسرے نمبر پر آپ، اب یہ سب سے زیادہ ذہین شاگرد تھا، سب سے زیادہ ذہین۔ تو استاد محترم میں کلمہ نہ پڑھیں، میں تو کلمہ پڑھتا نہیں، میں تو اس سے بیزار، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشر۔ جب اس نے کہا کہ میں تو اس سے بیزار ہوں، میں نہیں پڑھتا، بس اس کی روح قبض ہو گئی، خاتمہ خراب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خاتمہ خراب ہونے سے بچائے۔ تو فضیل بن عیاض پر ایک غم سوار ہو گیا اور یہ رونے لگے کہ اوہو یہ تو بڑی محنت کی تھی اور یہ تو سب سے زیادہ ذہین اور فقیر تو یہی شاگرد تھا، باقی تو کچھ نہیں ہے، تو اس سے ہمیں توقعات وابستہ کی امید ہے، اور اس پر طوفان پھر گیا۔ تو اتنے غمگین ہوئے کہ 40 دن تک گھر سے نہ نکلے، 40 دن گھر میں رہے، نماز باجماعت پڑھ کر گھر میں آ جاتے تھے، باہر چلنا پھرنا وغیرہ بند کر دیا، بہت غمگین رہے۔ چند دن جب گزرے تو انہیں خواب دیکھا کہ ان کا جو ہی شاگرد جس نے کلمے کا انکار کیا ہوا تھا، تو دیکھا کہ فرشتے اس کو جو زنجیریں ڈال کر جہنم کی طرف گھسیٹ رہے ہیں۔ تم نے دیکھا تو پوچھا کہ میرے شاگرد اور فلان ہے، تو بڑا ذہین اور فقیر تھا اور میرے پاس طالب علم سے سب سے تو اونچا تھا اس علم کے اعتبار سے، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا ایمان کیوں سلب ہوا، اس کی وجہ بتاؤ، تمہارا سلب ایمان کی وجہ کیا بنی؟ تو اس نے کہا استاد محترم مجھ میں 3 باتیں تھی، اس کی وجہ سے اللہ نے میرا ایمان چھین لیا مجھ سے۔ ایک یہ کہ میں شرابی تھا، شراب پیا کرتا تھا، میں نے 10 دن شراب پیے، 10 دن۔ نمبر 2 میں چغلی کایا کرتا تھا، آپس میں لڑاتا تھا، حتیٰ کہ میں نے میرے استاد نے لیکن میں نے آپ کو بھی دھوکہ دیا۔ اور تیسری جو خاص بات مجھ سے تھی، میں حاسد، میں کسی دوسرے کو برداشت نہیں کرتا تھا۔ ان 3 گناہوں کی وجہ سے اللہ نے میرا ایمان سلب کر دیا۔ اب غور کریں، شراب اور چغلی اور حسد، اب اپنے کو ٹٹولے، ہم حسد تو کوئی نہیں ہے، کہ ہم تو غلخور تو نہیں ہے، اگر ہیں تو اس کو ہٹایا اندر، ورنہ خدا نخواستہ یہ حال ہوگا جو فضیل بن عیاض کے شاگرد تھے، اللہ میں اسی خاتمہ سے بچائے۔ لیکن حدیث پاک میں آیا ہے، اس موضوع تک پر آتا ہوں، حسد کے موضوع تک۔ حدیث پاک میں ہے کہ آدمی جو ہے نیک عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت اور اس کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن نوشتہ تقدیر سبقت کرتا ہے، وہ ایسا کام کر جاتا ہے کہ سیدھے جہنم میں جا گرتا ہے۔ اور ایک آدمی دوزخ کے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جہنم اور اس کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن نوشتہ تقدیر سبقت کرتا ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے اور ایسا کوئی اچھا کام کر لیتا ہے اور سیدھے جا کر جنت میں چلا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر۔ تو سب سے بہتر دعا کون سی ہے؟ حسن خاتمہ کی دعا۔ یہ دعا ضرور کیا کریں سب کی، اپنے مشائخ کے لیے، اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے حسن خاتمہ کی دعا، کیونکہ سب سے ضروری دعا ہے۔ ایک آدمی دے کے 50-60 سال جو زندہ رہے اور اس کا جو ہے نام مسلمانوں کی صف میں ہو، لیکن جب دنیا سے گیا تو کفار میں شامل ہو جائے، کافر ہو جائے، کتنا بڑا نقصان۔ اس لیے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایمان کی سلامت برب گور برے احسن تبری کی چالا کی ماں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آیا ہے، ان کا آخری وقت ہوا تو کلمہ کی تلقین کی گئی، انہوں نے فرمایا ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ حیران ہو گئے لوگ، اتنے بڑے بزرگ، ہم کلمہ کی تلقین کر ہو گئے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں۔ حیران تھے کہ یہ تو جن قدر بزرگ ہیں اور یہ انکار کیسے۔ پھر بعد میں جب ان کے افاقہ ہوا تو کسی نے جرأت کر کے پوچھا کیسے تم آپ کلمہ کی تلقین کر رہے تھے؟ آپ نے کہا ابھی نہیں فرمایا میں کلمہ کا انکار نہیں کر رہا تھا، میرا جو ازلی دشمن ہے شیطان ابلیس میرے سامنے کھڑا تھا، اس نے کہا ہو تو میرے ہاتھ سے نکل گیا، وہ ہاتھ پھوڑ رہا تھا، میرے ہاتھ سے نکل گیا، ہاتھ سے نکل گیا۔ میں نے کہا ابھی نہیں ابھی نہیں، ابھی تو میرے جسم کے اندر روح ہے، ابھی نجات مجھے کب ملی؟ میں ابھی نہیں یہ جواب دیتا شیطان ابلیس۔ تو حسن خاتمہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے مقدر فرمائے، حسن خاتمہ، اچھا خاتمہ، اور برے خاتمے سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو اس میں 3 باتیں بیان ہوئی۔ فضیل بن عیاض کے فتین اور لائق شاگرد کا خاتمہ برا ہوا گناہوں کی وجہ سے۔ تو ہم سب کو گناہ چھوڑنے چاہیے، خاص کر حسد جو ہے نا، یہ دیمک ہے، دیمک پختوں کی رات پگائے بتا سلندری اس پگائے کی رکھا نا اگر ٹول اگر انبار تباہ کی ختم دوبارہ خس پر ان کا کیڑا جو ہے نا وہ غلے کو تباہ کر دیتے، ایسے سمجھے کہ اس کے لیے دیمک کا کیڑا یہ کہ حسد۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والحسد، حسد سے بچتے رہو، فإن الحسد یأکل الحسنات،
کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کما تأکل نار الحطب، جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد اس کو کہتے ہیں نا، کسی کے پاس دنیا کی نعمت دیکھ لی، دنیا کی نعمت کیا ہے؟ مثلا حسن ہے، مثلا افرادی قوت ہے، مثلا اچھا عہدہ ہے، معاشرے میں عزت ہے، روب داد ہے، جائیداد ہے، حلال کا پیسہ ہے، لوگوں کے دلوں میں عظمت ہے وغیرہ، یہ اس کو کہتے ہیں دنیا کی نعمت۔ دین کی نعمت کیا ہے؟ کسی کو اللہ علم دے، معرفت دے، تقویٰ دے، بزرگی دے، ولایت دے، شہرت دے، دین حلقوں میں قبولیت دے، یہ دین کی نعمت ہے۔ کسی کے پاس دین کی نعمت دے کے یا دنیا کی نعمت دے کے اور دل دل میں جلے اور کڑے اور اس کی زوال کی تمنا کرے، یہ حسد ہے۔ اب سمجھ گئے؟ کسی کے پاس دنیا کی نعمت دے کے یا دین کی نعمت دیکھ لے، دونوں دے کے۔ دینی نعمت میں نے تو تفصیل کر لی نا، دینی نعمت کیا ہے؟ بزرگی ہے، ولایت ہے، شہرت ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، دین حلقوں میں قبولیت اور مقبولیت ہے۔ اور دنیا کی نعمت اولاد ہے، مثلا اچھا منصب اللہ نے دیا، روب داد دیا، معاشرے میں عزت دی ہے، اولاد دیا، حسن دیا، حلال کا مال دیا ہے، تو یہ دنیا کی نعمت ہے۔ تو کسی کے پاس دنیا کی نعمت دے کے یا دین کی نعمت دے کے اور دل دل میں جلے اور کڑے اور اس نعمت کے ظاہر ہونے کی تمنا کرے کہ اللہ اسے سلب کر لے، مجھے دے یا نہ دے، اس کے پاس میں دیکھنا نہیں چاہتا، یہ حسد ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ حسد کی تعریف ہے۔ جو آدمی کرتا ہے اس کو حاسد کہتے ہیں، جس پر کیا جاتا ہے اس کو محسود کہتے ہیں، اور اس فعل کو حسد کہتے ہیں۔ اب اس میں ایک اور چیز ہے کہ غبطہ اور رشک۔ غبطہ کیا ہے اور رشک کیا ہے؟ رشک یہ ہے کہ کسی کے پاس یہ نعمت دیکھ لی، دین اور دنیا کی نعمت دیکھ لی اور دعا کیا پروردگار اس فلاں بندے پر تو نے اللہ انعام کیا ہے، تو نے ظاہر بات نعمتوں سے نوازا ہے، مجھے بھی عطا کر دے، تیرے خزانے میں کمی نہیں آئے گی، مجھے بھی اللہ عطا کر دے، تو نے جیسے اس کو دیا ہے تو تیرے خزانے میں کچھ بھی کمی نہیں، مجھے بھی عطا کر دے، تو اس کو غبطہ اور رشک کہتے ہیں۔ یہ جائز، یہ جائز، حسد نہیں آتا۔ اچھا اس میں تین صورتیں ہیں، تین صورتیں یہ ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ اندر کا ایک خیال سا اٹھ گیا، وسوسے کے درجے میں آیا اور گیا، اس میں انسان معذور ہے۔ حسد کا وسوسہ آیا اور گیا، اس میں انسان معذور ہے۔ نمبر دو، حسد کا خیال پیدا ہوا اندر اور اس کے مقتضا پر عمل کرنا شروع کر دیا، اس میں انسان معذور ہے، گناہگار ہے، وزر سے مستحق ہے، گناہگار۔ اور غیبت یعنی حسد کا مادہ اندر پیدا ہوا یا اس پیدا ہو رہا ہے اور اس نے اس کا سر کچل کیا، علاج کیا، تو اس میں انسان معذور ہے، اس کو اجر ملے گا۔ تین اصطلاح ہو گئی، معذور، معذور اور معذور، اس میں اس کو اجر ملے گا کیونکہ اس نے اس کا دفاع کیا ہے، اس کو اجر ملے گا۔ یہ اب ایک اور بات ہے، اس میں کسی کے پاس صرف دنیا کی نعمت ہے اور دین کی نعمت نہیں ہے، صرف دنیا کی نعمت ہے، لیکن اس دنیا کی نعمت مال و متاع وغیرہ سے وہ اللہ کی دین کو مٹانا چاہتا ہے اور دوسرا اس کے زوال کی تمنا کرے، تو یہ جائز۔ لیکن یہ تمنا کس نے کی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربنا انک آتیت فرعون وملئه زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا ليضلوا عن سبیلک ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم۔ معنی اس کا یہ بنتا ہے محاورہ، یہ حاصل معنی یہ ہے کہ اللہ تو نے فرعون بدبخت کو مال و متاع اس لیے دیا ہے کہ تیرے دین سے لوگوں کو برگشتہ کرے، دین کو مٹا دے، یا اللہ تو ان کی مالوں کو تباہ کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ ایمان ہی نہ لائے، یہاں تک کہ دردناک عذاب تک لے۔ اب دیکھ اس میں ہے، لیکن یہ حسد نہیں ہے، ظاہراً حسد ہے لیکن یہ ماں سے بلکہ اس میں ثواب۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانس، نہ مال ہوگا نہ دین کو نقصان پہنچائے گا۔ جب ہاتھ کا کٹ جائے گا نا، مثلا مسورے ہوئے گنجے کو ناخن نہ دے، اب اس کے پاس مال ہے، مال کو جو ہے دین کے خلاف استعمال کر رہا ہے، تو اس کے لیے اگر اس کے زوال کی تمنا کرے تو یہ حسد میں نہیں آئے گی۔ اچھا اب اس حسد موذی مرض جو ہے اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے، یہ علاج ہے بتاتے خود، یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کا علاج ہے شیخ کی صحبت تلاش کرنا، اس میں بیٹھنا اور اس کے پاس اپنی اصلاح کی نیت سے جانا، یہ تو عام اجمالی علاج ہوا۔ تفصیلی علاج کیا ہے حسد کا؟ تفصیلی علاج اس کا یہ ہے کہ جس کے ساتھ حسد ہونے کا استعمال ہو یا حسد ہو گیا ہو تو اس کے لیے غائبانہ دعا کریں، نفس تفصیلی چلائے، نفس نہیں مان۔ اب مولوی صاحب کوئی سماع والا وقت پڑھ لے، مولوی سے کوئی سماع والا وقت پڑھ لے، میں تو گوشت کھانا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں اس کے لیے دعا کرو، نہیں، اگر اپنا علاج کرنا ہے تو نفس پر پاؤں رکھ کر اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، نفس اوپر دعا کرے، جی چاہے یا نہ چاہے اس کے لیے بارگاہ حق میں دعا کرے۔ نمبر دو، لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کریں، یہ نفس پوری چلے، لوگوں کے سامنے اس کی تعریف شروع کریں۔ نمبر تین، راستے میں جب آئے تو سلام میں پہل کرنا، وہ تو یہ کہتے ہیں سلام، لیکن نہیں اپنا علاج جو کرنا ہے تو سلام میں پہل کرنا۔ نمبر چار، کبھی کبھی ہدیہ تحفہ سے گھر بھیج دیا کریں۔ نمبر چھ، کبھی کبھی اس کی دعوت کیا کریں، کبھی کبھی اس کی دعوت اللہ کی، اور
نمبر 6 یا 7 اس پر جو وعید آئی ہیں قرآن و سنت میں ان کو یاد کرے. وہ من شر حاسد اذا حسد آیا کہ حاسد سے پناہ مانگی تھی، حاسد کے حسد. ام یحسدون اللہ الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ، یہ آیت موجود ہے. اور ایاکم الحسد، یعنی جو وعید وارد ہیں قرآن و سنت ان کو مستحضر کرے. اور آخری 8ویں بات یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جزلا کر دعا مانگے کہ اللہ اس مجھے مرض سے اللہ مجھے نجات دے دے ورنہ میں تو تباہ ہو جاؤں گا، جیسے شیطان تباہ ہوا. شیطان کو کس کس مرض نے تباہ کیا؟ 1 سر فرشتہ تکبر، نمبر 2 حسد، نمبر 3 جھوٹ، نمبر 4 جھوٹے قسم، نمبر 5 مکر و افراد دھوکہ، اور نمبر 6 بےدبی اور گستاخی. بےدبی اور گستاخی، یہ 7 گناہ تھے ابلیس کی لائن میں، یہ سب مردود بن گیا. یعنی سر فرشتہ تکبر تھا، اور دوسرے نمبر پر حسد کی بیماری، کیونکہ آدم علیہ السلام کو برداشت نہیں کرتا تھا. یہ تو کیوں خلافت اور مجھے مل جاتی، اور خدا کے بندے تم اللہ پر کیوں ترتیب کرتے تھے؟ نہیں انا خیر من ہو. ہر دلیل بھی دی نا. ایسا منپٹ اور گستاخ تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو گبجانے کی کوشش کی. جی میں بہتر ہوں لیکن بلا دلیل کی بات نہیں کرتا ہوں. میں اس سے بہتر اس سے ہوں کہ وہ کثیف ہے مٹی سے بنے اور میں لطیف چیز سے بنوں آگ سے، اس لیے میں اس سے بہتر. اور اس بدبخت یہ نہیں سوچا کہ بھائی کس نے بنایا، لطیف کس نے بنائی لطیف چیز، اور کثیف کس نے بنائی. لیکن کیونکہ بدبختی پر غالب ہو گئی تھی. اور اصل میں تو کہتا ہوں اس سے ایمان سلب ہو گیا تھا اس وقت جب آدم علیہ السلام کا قالب تیار ہو رہا تھا نا وادی نعمان میں. حدیثی نے لکھا ہے اور دوسرے کرام نے کہ وادی نعمان جو عرفات کا حصہ، وہاں جب وہ ان کا قالب تیار ہونے لگا، جس کا چہرہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا وہ ہاتھ جو اللہ کی شان کے ساتھ لائے، اور باقی جسم فرشتوں نے بنائے. تو اس وقت جب فرشتوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، آ کر انہیں چکر ایسے لگا جو سبحان اللہ دیکھو جی اللہ کا خلیفہ بنے گئی. خوشی ہے وہ، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ اس سے یہ جو قالب ہے بس روح نہیں ہے لیکن اس میں روح آئے گی، اور آگے یہ اللہ کا خلیفہ بننے والا ہے. ہم ان کے خلاف اس کو تسلیم کرتے ہیں. شیطان بھی آئے درمیان. شیطان نے کیا ایسے ادھر چکر لگایا نا، پھر ٹیڑھی آنکھ سے اس نے دیکھا اور اس نے نعوذ باللہ آدم علیہ السلام کے اوپر تھوکا. اس نے کہا ایسے کی ایسا بدبخت، وہ تھوک جا کر آدم علیہ السلام کے یہاں لگا. ادھر یہ ناک نہیں ہے ناک. اور بعد نے لکھا ہے، بعض محققین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس تھوک سے، شیطانی تھوک سے اللہ تعالیٰ نے کتے کو بنایا، اسے کتا بنا. میں یہ کہتا ہوں کہ اسی وقت اس ایمان سلب ہو گیا تھا، کیونکہ بڑا بےادب گستاخ. اور جس کو اللہ نے چنا، جس کو اللہ نے بنانا تھا کہ تم اس کا کیوں انکار کرتے ہو؟ تم کیا چیز. لیکن کیونکہ وہ ازلی بدبخت تھا تو بس مردود ہو. کس کی وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے. حسد سے اس کو مان. اب دیکھیں محمود اور ریاض کا قصہ مشہور ہے. حاسد کو تھوڑا بہت نقصان سے پہنچا دیتا ہے لیکن آخر خود اسلام میں گر جاتا ہے. وہ مسئلہ مشہور ہے نا، چاہ کمرہ چاہ درپیش. کسی بل تصویر پر فلپ کر گئی. ایک دفعہ یہ محمود یہ آیات کے بڑے عاشق تھے. محمود اور آیات کا واقعہ مشہور ہے، سب نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا. یہ آیات جو تھا اس پر بہت فرحت تھے محمود بادشاہ. ان کی عادت کی آیت کی عادت تھی کہ روزانہ جا کر ایک کمرے کو اس میں مقفل کیے ہوتے تالا لگا تھا، اس میں جا کر کوئی 5-10 منٹ گزار کر پھر نکل آتا تھا، پھر اس کو تالا کر دیتا تھا. جو حاسدین اس کے پیچھے پڑ گئے، حسد کی تعریف آپ نے سنی تھی پہلے. حاسدین پیچھے پڑ گئے کہ دیکھو جی سارا کام کرتے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور بادشاہ کا میرانی طرف ہے، اس کو آگے سے ہٹاؤ، اس کو بدنام کرو، اس کو گراؤ. تو انہوں نے حسد سے کام لے کر اس کو گرانے کی کوشش کی. تو جا کر بادشاہ کو شکایت کی محمود بادشاہ کے لیے، یہ جو ہے نا یہ آیات پر آپ نے کیا دھوکہ باز ہے، یہ گندم نما جو فروش ہے، اس پر اعتماد مت کرنا. کہ اس نے کہا کیوں کہ یہ جو ہے نا یہ چور ہے، یہ روزانہ وہ جو سامنے کمرہ ہے جس کو اس نے تالا لگایا ہوا ہے، آپ جہاں سے چوری کر کے وہاں اپنا خزانہ جمع کرتا ہے. آپ سرپرائز یعنی اچانک اس پر آپ چاپا مارے پتہ لگ جائے. تو بادشاہ کو تسلی تھی، اس نے کہا چلو دیکھ لیں گے. انہوں نے کہا یہ سر کہ نہیں کی ہماری بات مانے آپ کے گھر آئیں. یہ گندم نما جو فروش ہے دھوکہ باز ہے، فرادی آدمی ہے، اور اس کمرے میں ہو نہ ہو آپ کا خزانہ چھپاتا ہے تو بھاگ جائے. اور آپ ایسا کریں کہ اچانک اس پر چاپا مارے، تالے توڑ دیں، دیکھ ہم سچے جھوٹے ہیں. انہوں نے کہا چلو ٹھیک. انہوں نے اس کو بھی اطلاع یعنی پہلے جا کر چاپا مارا، پھر اس کو بھی اطلاع دے دی جاؤ آج کی پیشی ہوگی. تو جاؤ اندر دیکھا، جب اس دروازے کو کھولا تو اندر کچھ پٹے پرانے کچھ جوٹ سے پڑے ہوئے تھے، بالکل پٹے پرانے کپڑے چیترے سے پڑے ہوئے تھے، چیترے چھوٹی سی پڑی ہوئی تھی بالکل خراب، جو نہ پہننے کے لائق نہیں. تو نے کبھی کدھر خزانہ جو آج میں چھپایا معلوم کرو. انہوں نے کہا جی اسی زمین میں دفنایا ہوگا. تو نے کہا جتری لاؤ جی کوٹنے لگی. ہاں اب دیکھو حاسد کو اللہ نے کیا رسوا کیا. حاسدین نے اس کو کوٹنا شروع کیا کہ نہیں یہ ہو نہ ہو جس زمین میں دفنایا ہوگا. اچھا جس کو خوب کھدائی کر دی اندر سے کچھ بھی نہیں نکلا. تو ان کا رنگ پھک ہو گیا، کہا بادشاہ سلامت ہمیں معاف کرے. فرمانی میں معاف نہیں کرتا ہوں، اس سے معافی مانگو. جس کو تم گرانا چاہتے اسی سے معافی مانگو. اور پھر جو ہے
اسی کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ بھئی ایاز تم کیوں کرتے ہو روزانہ؟ یہ آ کر اس کمرے میں اندر آ گئے تو پھر نکل جاتے 5-6 منٹ، کیوں تم کیا کرتے ہو ادھر؟ یہ جو شکایت کرتے استعمال سے کہا وہ رویا اور کہا بادشاہ سلامت، بات یہ نہیں ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو کمرہ میں نے مختص کیا ہے کہ میں نے اپنے چیترے وغیرہ رکھے ہیں، میں آ کر یہاں روتا دھوتا ہوں 15-10 منٹ، اور اپنے کو مخاطب کرتے ہو کہ ایاز دیکھو تمہاری یہ حالت کی، یہ چیترے تم پہننے والے آدمی تھے، یہ تو بادشاہ نے تم پر مہربانی کی اور تمہیں جو ہے نا بادشاہی مل گئی، ورنہ تمہارا حال یہ دیکھو، یہ تمہارے جو چیترے ہیں تمہارا یہ حال تھا، تو میں روتا دھوتا ہوں کہ میں کہیں پہ اپنے حال کو بھول نہ جائے، اور میں شکر کرنے کی غرض سے یہاں آتا ہوں اس کریں۔ تو جب یہ بات سنی بادشاہ نے تو اس کی محبت مزید بڑھ گئی اور اس کو سینے چلا گیا، اور حافظ الرسوا اسے معلوم ہو کہ حاصل کا مکالہ ہی ہو جاتا، تو اس کو گرانا چاہتے چلان پوچھتا کہ ایک دفعہ ایسے ہوا جب دوسری پارٹی حاصل کی پیدا ہو گئی، وہ بھی اس کو برداشت نہیں کرتے تھے کہ اس کو گراؤ، بادشاہ نے بات ڈالی کہ تو حسد میں پڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ان کا امتحان لے کے چلو ان کو بلایا اور سب کو جمع کیا، ساتھ مشیر وزیر جو جتنے بھی تھے سب کو بٹھایا، اور اندر خزانے تھے جو شاہی خزانہ تھا اس سے قیمتی ہیرا نکالا، اور آ کر اپنے پاس ہاتھ بادشاہ نے پکڑا اور ایاز کو آخر میں بٹھایا، اور پہلے مشیر وزیر سب بیٹھے ہوئے تھے حاکمین، تو ایک وزیر کو دیا کہ بھئی ہاں یہ توڑو، یہ ہیرا توڑ، تو اس نے کہا ہو دیکھو پہلے بادشاہی کرتا تھا، اس کا دماغ خراب ہو گیا، دیکھو اس کی سمجھ اللہ نے سلب کر دی کہ دیکھو پہلے بادشاہ کا دیکھو اتنا قیمتی ہیرا لاکھوں کا ہیرا یہ میں توڑ بادشاہ میں اس سے نہیں ہو سکتا، تو دوسرے کا بھی تم توڑو، دوسرے نے بھی اس طریقے سے عذر پیش کیا ہو تو بادشاہ کا دماغ خراب ہو، یہ تو مجھ سے نہیں ہو، میں نہیں توڑ، دوسرے کا بھی تم توڑو، میرا حکم، اس نے کہا جی میں نہیں توڑ سکتا اتنا قیمتی ہیرا، میں کیسے توڑوں؟ چلتے چلاتے آخر میں ایاز کی باری آئی، تو ایاز کو کہا محمود بادشاہ نے کہ بھئی یہ جو ہے اس کو توڑو، کب وہ اٹھا اور اس نے بسم اللہ کر کے جب اس کو زمین پر مارا بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ محمود نے کہا بیوقوف تم نے کیوں کیا حرکت کیوں کی تم نے؟ اس نے کہا جی غلطی ہو گئی، کہا ظالم دیکھو یہ ہے اس لیے میں پر آ چکا، تم نے میرے حکم کو توڑ دیا، ہیرے کو بچایا، اور اس نے میرے یعنی حکم کو نہیں توڑا اور ہیرے کو توڑ دیا، میرے حکم کو بچایا، تم نے اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، یہ وفادار ہے، اس نے جیسے میرا حکم اور تم نے میرا حکم اس طریقے سے وہ واقعہ لکھا ہے۔ تیسری پارٹی ہوگی حاسدین کی، انہوں نے بھی حسد سے کام کیا کہ اس کو گراؤ، تو بادشاہ نے ان پر بات جتلانے کے لیے اس کی بزرگی اور اس کی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کی سب کو جمع کیا محمود بادشاہ نے، اور اندر سے دیر جو شاہی خزانہ تھا اس کے اندر جواہرات ہیرے کرسیاں کیونکہ جو قیمتی بات نکال کر کے ڈیر رکھی بات، اور پھر جتنے بھی وزیر مشیر تھے سب کو کہا جاؤ لے جاؤ چور دے چور، فرسٹ میں اس کو کہتے چور، آپ کیا کہتے ہیں سید صاحب چور کو کیا کہتے ہیں؟ کہ بھئی یہ ڈیر لگے ہوا ہے لے جاؤ جتنے لے جا سکتے ہو، صاحب چور دے چور جی چور کہتے ہیں، لوٹ نہیں، لوٹ اور چیز ہے، لوٹ اور چور کہتے ہیں اردو میں بھی ہندکوں میں بھی۔ اچھا تو انہوں نے کہا چور صاحب لے جاؤ جی، تو قاری صاحب جی ٹیبل لے گیا، کوئی کتاب لے گیا، کوئی جو ہے مثلا جو جس کی خواہش تھی اس نے سب چیزوں کو باہر رکھ دیا تھا نا، کوئی ایک چیز لے گیا، کوئی دوسری چیز لے گیا، کوئی یہ کو پسند کیوں لے، اور ایاز اس طرح کھڑا ہے، تو بادشاہ نے کہا تم بھی لے جاؤ نا، تو ایاز دوڑ کر آیا اور اس نے بادشاہ کو پکڑ لیا گود میں، اس نے محمود کو گود میں پکڑ لیا، کہا تم کہا کہ بس میں آپ کو لیتا ہوں، بس آپ میرے ہیں بس، اس نے کہا کہ دیکھو نا لوگ مان لے گئے جواہرات تم بھی لیتا نہیں، مجھے نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے، اگر آپ میرے ہیں تو ہیرے جواہرات میرے ہیں۔ تو اس طریقے سے حاسد الرسوا ہوگا کہ دیکھو حاسد ہو تم تو مال کے متلاشی چیز کو دیکھو، تو اسے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ کے بادشاہ اگر تم میرا ہے تو مال میرا ہے، میں ان کو کیا کرتا ہوں چیزوں کو۔ تو اس طریقے سے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے نہ یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں، خدا کے لیے میں خدا چاہتا ہوں۔ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کریں اور شیخ کے ساتھ خود جو ہے محبت اس میں کمی نہ آنے پائے، جتنی مرید کی شیخ کے ساتھ محبت ہوگی اس کے دل میں عظمت ہوگی شیخ کی، اتنا اللہ اس کو عمل کی توفیق دے گا، اور جب عمل کی توفیق ملے گی تو انشاءاللہ اللہ والا بن جائے گا اور خاتمہ ایمان کے ساتھ ہوگا۔ ورنہ دوستو آج کل ایسے فتنے کہ خاتمہ خراب ہونے کے سخت خطرات ہیں۔ کتنا ٹائم قریب ہے نہ قریب ہے کہ بس اچھا اچھا تو حسن کی خاتمہ جو ہے اس کے عام وجوہات کیا ہے؟ یعنی گناہ پر اصرار، جب آج گناہ پر اصرار کرے گا تو اس کا خطرہ ہے کہ ایمان خراب نہ ہو جائے، آخر خاتمہ۔ نمبر 2 والدین کی نافرمانی، یہ اسی خاتمہ کا سبب بن سکتی ہے۔ نمبر 3 مشائخ کو اذیت دینا، اللہ کے مقبول بندوں کو اذیت دینا،
اسی طریقے سے من عاد علی ولی فقد آذنت بالحرب، یہ سوئی خاتمہ کی اس سے ہو سکتا ہے. اور نشاور چیز کا استعمال کرنا، شراب وغیرہ ہو گیا، ہیروئن اور چرس فنکشن جو ہے یہ غلط ہے یہ. اور اسی طریقے سے گناہ پر اصرار کرنا، اگر گناہ پر اصرار کرے گا تو صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جائے گا. گناہ پر اصرار، اچھا گندا رہنا، ہر وقت غلیظ رہنا، کپڑے پاک نہ ہو، تو یہ بھی سوء خاتمہ کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ آخر میں شیطان کا عمل بہت سخت ہوتا ہے. اور جب شیطان حملہ ہوگا اور فرشتہ تو ہوگا نہیں، رحمت کے فرشتے بھاگ جائیں گے، کیونکہ وہ غلاظت ہے، اس کے منہ میں بھی غلاظت رکھتا ہے. بعض اوقات میں لوگ غلاظت رکھتے ہیں، ادھر ٹوکتے ہیں ادھر ٹوکتے ہیں، اس غلاظت کو کیا کہتے ہیں؟ نسوار. اب کوئی نسوار کی تو نہیں ہے. دیکھیں مردوں نے نسوار شروع کی تو عورتوں نے بھی شروع کی، اس کو آپ کیسے روکیں گے؟ اب میں کہتا ہوں جو نسوار کی میں نے بات کو برا مت ماننا، یہ کیا گند ادھر رکھتے ہیں لوگ، ادھر کیا فائدہ ہے اس کا؟ ایسی چیز ہے یہ جو بناتے ہیں اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ نینگنے چینگنا ڈالیں پھر کیا ہو. میں دل کو کوئی سوچ کرائے. ایک دفعہ گھر گئے تھے سوچ، میں نے کہا کیا کہتی ٹیمپو ہے ٹیمپو. میں نے کہا اس کو بار بار کیوں مارتے، کیسے جو ہے نا ذرا ذائقہ ٹھیک ہو جاتا ہے. میں نے کہا اس میں اگر کسی نے گوبر ملایا تو کیا؟ ہاں ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ادھر رکھا چلتے ادھر چلتے ایسا برا لگتا ہے. دوسرا یہ کہ ایسے آدمی سے اس کی بیو کی نفرت کرے گی، تو بیچاری کو چل تو نہیں سکتی، کہیں گے یار کیا دیو خدا، کیا بدبو اس کو مجھے آ رہی. اور فرشتے بھی دور بھاگیں گے. جب فرشتے دور بھاگیں گے تو یاد رکھے ہاتھ میں خراب ہونے کا سخت خطرہ ہے، کیونکہ سب کو خدا کی تائید، اللہ تعالیٰ کی تائید جو فرشتوں کی شکل میں اٹھ جائے گی. رحمت کے فرشتے تو بدبو سے دور بھاگتے ہیں نا، وہ تو بھاگ جائیں گے. غضب کے فرشتے ہوں گے، شیطان مداخلت کر دے گا تو بس ہاتھ خراب ہونے کا سخت اندیش. کیسی چیزوں سے آدمی توبہ کر لے، افیون وغیرہ، چرس بنک وغیرہ، نسوار، یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ چھوڑنے کے لائق. ایک دفعہ جو ہے نا ایسی دہائی ہو گئی تو ہمیں 10 آتا تو سیٹ پر بیٹھ کے تو ایک آدمی کا ایک مسٹنڈا تو اس نے سگریٹ ایسے لگائی ہوا تھا، ایسے چینج کر کے پھر ادھر سے نکال رہا تھا، ادھر سے ایسے منہ بند کر کے ایسے کہ میں نے کہا اور اس نے مجھے کہا مودی صاحب تسی پیسو. میں نے کہا اس کو کیا تھا، اور اتنا بے حیا بن گیا اس لباس سے مجھے دیکھ رکھے تھے مودی صاحب تسی پیسو. اب میں نے کہا اس کو میں کیا تھا یہ دیکھ، میں نے ایسا جری ہو گیا کہ گناہ سے مجھے دعوت دے رہا ہے اور اس لباس کو بھی دیکھ رہا ہے کہ مودی صاحب تسی پیسو. اس کا کیا علاج ہے حساب سے رہتا آدمی کا؟ اس کا 5واں مذہب ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. فرمایا کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا، نہیں لوہا 5واں مذہب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دوستو ہماری اصلاح فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ کر دے. تو حسن خاتمہ کے لیے اہل اللہ کی صحبت یکسیر ہے، والدین کی خدمت کریں اور اللہ کے جو خاص بندے مقبولین بارگاہ خداوند ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں. اگر عقیدت کسی کو نہیں تو نہ صحیح، لیکن ان کو اذیت نہ پہنچائے. عقیدت ضروری نہیں ہے، وہ تو قدرتی چیز اگر دل میں ہو. کام یہ کہوں گا جو سلسلے والے ہیں یہ اللہ کے خاص بندے، جتنے بھی چاروں سلسلے حق ہیں اور یہ چاروں سلسلے مشائخ ہیں، یہ ایک ہی درخت کی مختلف شاخ ہیں. جو آدمی اللہ کو محبوب ہے ہمیں محبوب ہونا چاہیے. پھر اللہ کے محبوبین کے ساتھ اب ضد شروع کریں پھر کیسے بچیں گے؟ مثلا مشہور ہے نا دوست کا دوست دوست ہے، دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے. اور حدیث پاک میں من عاد علی ولی فقد آذنت بالحرب، جو میرے کسی مقبول بندے کو ستائے میں اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ. اور اعلان جنگ کیا ہوتا ہے کہ اللہ اس ایمان خراب کر لیتے ہیں. میں نے اپنے دوست سے پوچھا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ بڑے بڑے لوگوں نے اللہ والوں کو ستایا اور وہ تو کوئی ہم نے ایسے نہیں دیکھا تو حضرت سمجھتے مراد وہ نہیں ہے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ ان سے قیمتی سرمایہ جو ایمان کا ہے وہ سلب کر لیتا ہے. دنیا کا نقصان وغیرہ کیا ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ کے مچھر کے پر کے برابر اس کی قیمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایمانی سرمایہ ان سے سلب کر لیتا ہے، یہ مراد. میں نے عرض کیا، میں نے کہا دیکھیں محمد حسین رضی اللہ عنہ کیسے بدن دیکھ کیا گیا، زکریا علیہ السلام کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کیا گیا، اولیاء کو لوگوں نے یہ تو حضرت نے فرمایا کہ اس سے مراد کہ اللہ ان سے ایمان سلب کر دیتا ہے. اور جب ایمان سلب ہو گیا تو تباہی بربادی، اللہ نے بچائے ساری زندگی آگ کرائے اور پھر مرے بھی نہ. تو پھر بچوں کا اعلاد عذاب، سانپوں کا اعلاد عذاب، فرشتوں کی مار کٹائی کا اعلاد عذاب، اللہ کی لعنت کا اعلاد عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اچھا جی خوب شوق سے ذکر کریں. لا الہ الا اللہ
اذا بررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله قال حلق الذكر او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تم جنت کے باغ میں گزرو تو خوب چلا کرو. کسی نے کہا اللہ کی جنت کے باغ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ذکر کا حل. تو یہ جنت کا باغ. اب اگر آپ تو چلے گئے راستے میں پوچھا آپ کہاں سے آئی اور کوئی صاحب کہا کہ خدا کی قسم میں جنت کے باغ سے آیا ہوں، یہ یہاں اس پر قسم کا کفارہ نہیں ہے، قسم ٹھیک تھا، ٹھیک قسم نے کھائی. کیونکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کا باغ قرار دے دیا. ریاض الجنت کو کہا، ریاض باغ، جنت کا باغ. جیسے جو ہے نا بعض باتیں مویشی جو ہے نا کچھ چارہ وغیرہ ہو نا اس میں کیسے لگ جاتے ہیں. اگر آدمی کو ڈنڈ بھی مارے نا وہ جو ہے نا آگے سے منہ اٹھاتا نہیں، بس کھاتا رہتا ہے، چلتے چلتے بھی جو ہے نا کچھ کھا ہی لیتا ہے. اسی طریقے سے ذکر کے مجلس میں کہا ہے کہ فرشتے جمع ہوتے ہیں اور آدمی مجلس ذکر میں گناہگار داخل ہوتا ہے، لیکن جب جاتے بالکل پاک گناہ سے پاک ہو جاتا ہے. کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ تماشبین بھی بخشے جاتے ہیں. تماشبین جو صرف مقصد بنا کر ویسے آ کر بیٹھ جائے اس مجلس کی برکت سے اللہ اس کو بخش دیتا ہے. سب تو ایسا اللہ، یہ لاہو کی ذکر ہے. اللہ 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 پڑھنے وقت تھوڑا ہے 10 دفعہ ضرور شریف پڑھے. اللہ صلی علی محمد 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 اللہ کو خوب پابندی کریں. سلسلہ عالیہ کی تمام ترقیات ذکر معمولات کی پابندی پر موقوف ہے. اچھا ٹھیک. ذکر کی انتہائی پابندی کریں، دوسرے دوستوں کو دعوت کیجیے اور وقت پر آنے کی کوشش کریں. 1 گھنٹہ ہوتا ہے تو اسی بعد دوست جو ہے نا 10-15 منٹ لیٹ آتے ہیں، تو وقت پر آنے کی کوشش کریں. دوسرے دوست کو دعوت کیجیے اور معمولات کی انتہائی پابندی کریں اور اپنے حالات سے بھی کبھی بتا دیا کریں. یعنی میں تو بیٹھا رہتا ہوں تو کچھ وقت نکال کر 5-10 منٹ اپنے ذکر کی معمولی ہے معمولات کی اصلاح دیا کریں، اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. یا کوئی کی بات تو بتایا کریں تو کرام بیان ہو جاتا ہے، سب کو فائدہ ہو جاتا ہے. کسی مریض نے اپنا مرض بتایا روحانی تو کرام بیان ہو جائے گا تو لوگوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ ہمارے بیٹے کو قبول فرما، ہماری جاری بات اصلاح فرما دے، تمام روحانی امراض سے شفا عطا فرما. یعنی روم صاحب کے کل آپریشن کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ کو کامل صحت عطا فرمائے. یا اللہ تو شافی مطلق ہے، اللہ اپنے غیبی خزانے کو جلد از جلد کو کافی شفا عطا فرما دے. شفا کے خزانے سے اللہ کی شفا اتار دے. تکلیف کو اللہ، پریشانی کو اللہ سکون قلب میں بدل دے. اس بیماری کی رحمت کو اللہ صحت کی رحمت کو بدل دینا. تو خزانوں کا مالک ہے، تیرے پاس شفا کے خزانے. یا رب شفا کے خزانے سے ان کے لیے خاص شفا اتار، ان کی پریشانی کو اللہ ختم فرما دے. کامل صحت اور حسن اللہ ان کو عطا فرما دے. اس کے علاوہ جو دوسرے مریض ہیں جس قسم کی بیماری میں اللہ سب کو شفا عطا ملا، عاجل دائما مستمر نصیب فرما. ہمارے مشاہد کے درجات کو بلند فرما. ہمارے ابا و جاد جا چکے ہیں سب کی قبروں کو منور فرما. عنایت الرحمان کا بالخصوص اللہ ان کو بخش دے، اللہ ان کو درجات عالیہ نصیب فرما. سلسلے کے اولیاء کے ساتھ ان کا حشر فرما. یا اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو سنت کے مطابق بنا دے. جو بھی جائز شرعی حاجت اللہ اپنے غیبی خزانے سے پورا فرما. جو بے روزگار ہے عزت اور حلال کا روزگار عطا فرما دے. جو کسی پریشانی میں مبتلا ہے اللہ کو پریشانی سے جلد جلد نکال.
یا اللہ ہمیں دعا کا طریقہ نہیں تو دن مانگے عطا فرما. تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو دعائیں مانگی بتا ہمارے حق میں قبول اور منظور فرما. یا اللہ جب اس دنیا سے کوچ کا وقت آئے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس بات کو ہم تمام کی زبانوں پر جاری فرما. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في الاولين والاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. وہ سب اذان سے